اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مال و دولت عطا کیا ہوا تھا. بکریاں اتنی کہ گنی نہیں جاتی تھی، اونٹ اتنے کہ گنے نہیں جاتے تھے، بیل و بکریاں، یعنی بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کیا فرشتوں، ابراہیم میرا دوست ہے. فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ، جس کو اتنا مال و دولت عطا کیا ہوا ہے اس کو دوست تو بننا ہی ہوتا ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا اور فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے میرے ابراہیم کا امتحان لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ قوت عطا کی ہے، یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ جا کر کے میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لو. تو فرشتے نے کیا کیا کہ ایک انسانی شکل اختیار کی تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف چل پڑے. آگے جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مال و عیال کے ساتھ ایک بہت بڑا ریوڑ ہے، اس کے بیچ اپنے مال کو چرا رہے ہیں. تو اس فرشتے نے کیا کیا کہ ایک گوشے نشین میں جا کر کے بیٹھ گیا، ایک کونا اختیار کیا، اس کونے میں جا کر کے بیٹھ کر کے تو وہ بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا. وہ ذکر کیا تھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضرات، جب فرشتے نے یہ ود کرنا سٹارٹ کیا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرشتے کی آواز سنی تو تڑپ اٹھے کہ یہ میرے رب کا ذکر کون کر رہا ہے. اتنی پیاری آواز، اتنی سریلی آواز میں یہ میرے رب کا ذکر کون کر رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال وہیں پہ چھوڑا اور تلاش کرنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ کون جو ہے میرے رب کا ذکر کر رہا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کونے میں جا کر کے پہنچے. وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہی فرشتہ، دراصل تو جو فرشتہ تھا انسان کی شکل اختیار کی ہوئی، تو وہ پڑھ رہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتے کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں تو جا کر کے فرماتے ہیں کہ میرے رب کا ذکر تو کر رہا ہے. تو فرشتہ عرض کرتا ہے، دراصل تو فرشتہ تھا لیکن ظاہر انسانی شکل اختیار کی ہوئی، کہنے لگا جی ہاں میں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں. فرمایا یار ایک بار پھر نہیں کرتا. تو آگے سے وہ فرشتہ کہنے لگا پہلے تو میں اپنی طرف سے کر رہا تھا لیکن اب اگر آپ کے کہنے پہ کروں گا تو کچھ پیسے دینے پڑیں گے، کچھ مجھے دینا پڑے گا، پھر میں رب کا ذکر سناؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا لے گا تو، میرے رب کا ذکر سنانے کا کیا لے گا. تو فرشتہ کہنے لگا کہ یہ جتنی بکریاں ہیں یہ اگر آپ مجھے دے دیتے ہیں تو میں اپنے رب کا ذکر آپ کو سناتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بس یار جا تیری ساری ہوئی، تو میرے رب کا ذکر مجھے سنا. تو جب بکریاں دیں تو پھر سے فرشتہ پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب پڑھ دیا تو کہنے لگا یار ایک بار پھر سنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک بار پھر سنا. فرشتہ کہنے لگا کہ بکریاں تو میں لے چکا ہوں، تو اب اگر سناؤں گا پھر کچھ دینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا لے گا. فرمایا یہ اونٹ سارے مجھے دے دے تو پھر میں رب کا ذکر سناتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بس یار صرف اونٹ جا تیری ساری ہوئی، تو میرے رب کا ذکر سنا. جب بولا تو فرشتے نے پھر پڑھنا سٹارٹ کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسے ہی کرتے کرتے فرشتہ پڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنی دولت اس پہ لوٹاتے گئے. ایسے کرتے کرتے جب سب کچھ دے چکے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ دے چکے تو فرشتے کو بولنے لگے پھر سنا. کہنے لگے، فرشتہ بولنے لگا کہ اب میں سب کچھ لے چکا ہوں، اب کچھ بچا نہیں ہے کہ جو پڑھنے پہ آپ سے لوں. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ تو نے یہ سارا سامان، یہ مال و دولت سب مجھ سے لے چکا ہے، اب تجھے اس کے لیے کوئی جو ہے نوکر کی بھی تو ضرورت ہے نا جو اس کو سنبھالے گا. تو ایسا کرنا کہ میرے رب کا ذکر مجھے سناتے رہنا اور میں تیری غلامی کرتا رہوں گا، میں اس مال و عیال کے ساتھ رہوں گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنا سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا. تو پھر فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آئے.
فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو دوست بنایا ہے واقعی وہ دوست بننے کے قابل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 جگہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لینا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، اللہ کی راہ میں وہ بھی قربان کر دیا۔ آگ کے شعلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جب واپس باہر آتے ہیں تو آگ کے شعلوں سے کھلتے ہوئے آتے ہیں۔ اور پھر جب دولت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو جب دولت لینی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر اس پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا۔ یہ تھی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی شان۔